World's first immersive experiential destination. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has announced that he is going to be constructing his own Kaaba of entertainment. He has announced that it is embarking on its first project in Medina, in the Prophet's Mosque. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سعودی عرب کے کیپٹل شہر ریاض کے اندر ایک تاریخی علاقہ المربع 30 اسکوائر کو ری ڈیولپ کرنے کا منصوبہ سامنے آیا، جہاں پر ایک ایسی تاریخی عمارت بنائی جائے گی جس کا سٹرکچر اور ڈیزائن مسلمانوں کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ سے بہت ملتا ہے۔ اس عمارت کے اندر میوزیم، ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن، یونیورسٹیز، ملٹی پرپز تھیٹرز اور دوسرے انٹرٹینمنٹ اینڈ کلچر وینیوز ہو گئے، جبکہ یہ عمارت اتنی بڑی ہوگی کہ نیو یارک کی مشہور زمانہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی سائز کی 20 عمارتیں اس کے اندر آسانی سے سما سکیں گی، اور اس پورے علاقے کا اپنا ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا۔ یہ ایئرپورٹ سے 20 منٹ کے فاصلے پر تعمیر کیا جائے گا، جبکہ اس پروجیکٹ کا نام دی مکب کے نام سے رکھا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ کی تعمیر 2013 تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ جیسے ہی اس منصوبے کا اعلان کیا گیا تو سعودی عرب کے اندر اور باہر بلکہ اسلامی دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اس عمارت کو خانہ کعبہ سے تشبیہ دینے کی وجہ سے مذمت بھی کی گئی، جبکہ دنیا بھر کے مسلمان اس سے خوش نہیں، اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا محمد بن سلمان اپنا کعبہ بنائیں گے، کیونکہ اس پروجیکٹ کے لیے جو ڈیزائن منتخب کیا گیا وہ بالکل کعبے جیسا ہے۔ جبکہ معروف مصنف اور یونیورسٹی آف لندن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد الہاشمی الحامدی کہتے ہیں کہ کیا محمد بن سلمان اپنا کعبہ بنانے جا رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک نیا کعبہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوگا؟ جبکہ پروفیسر اسد ابو خلیل بھی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد بن سلمان اپنا ایک کعبہ بنا رہا ہے، کیا اب وہ نمازیوں کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے کا کہے گا؟ بات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک عالمی سروے کے مطابق 2040 یا 2050 کے درمیان آئل کے ریزرو اتنے کم ہو جائیں گے جس کا اثر سعودی عرب کی اکانومی پر براہ راست پڑے گا۔ تو کیا سعودی عرب خود ہی اکانومی کو ختم کر لے گا؟ نہیں، جبکہ سعودی حکومت کا پلان ہے کہ وہ اپنی آئل پر سے ڈیپینڈنسی کو ختم کرنے اور ٹورزم کو فروغ دے گا، تاکہ اس سے دنیا کے لوگ یہاں پر آئیں اور عرب لوگوں کے کلچر کو دیکھ سکیں۔ اور ایسی ہی مثال حال ہی میں قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے ذریعے اسلام کی تبلیغ اور پروموشن جس ماڈرن اور سائنسی وے سے کر کے دنیا کو دکھائی ہے، اس کی مثال آج سے پہلے کسی بھی عرب کنٹری میں نہیں ملتی۔ اور خانہ کعبہ ایک مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے کی ایک مقدس جگہ ہے، جبکہ اس پروجیکٹ میں ایک میوزیم، ٹیکنالوجی اور ڈیزائن یونیورسٹیز، جدید تھیٹر اور 80 سے زائد تفریحی ثقافتی مقامات، 1,04,000 رہائشی یونٹ، 9,000 ہوٹل کے کمرے، 14 لاکھ مربع میٹر پر مبنی دفاتر، 6,20,000 مربع میٹر کے تفریحی اور آسائشی مقامات اور 3.5 لاکھ جابز بھی دی جائیں گی۔ ناظرین، اس طرح کی بلڈنگ پہلے بھی اس دنیا میں بنائی جاتی رہی اور بن رہی ہیں، جبکہ اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور سٹرکچر قصر المربع نام کی عمارت سے لیا گیا، جو ریاض شہر میں پہلے ہی واقع ہے، جو کنگ عبدالعزیز کا شاہی محل تھا۔ لیکن اس بلڈنگ کو خانہ کعبہ سے جوڑنا یا پھر اس مقدس پاک جگہ کے ساتھ ملانا ناانصافی ہوگی، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پیچھے ایک مکمل تاریخ رقم ہے، تو پھر ہم کیسے اس عمارت کو خانہ کعبہ سے جوڑ سکتے ہیں، چاہے اس طرح کی ہزاروں بلڈنگ ہی اس دنیا میں کیوں نہ بن جائے؟ کیونکہ ہولی کعبہ کو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی نسبت حاصل ہے، اور اسی طرح حجر اسود بظاہر جنت سے لایا گیا ایک پتھر ہے جو نہ انسان کے نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا، اور اسی وجہ سے حجر اسود کو نسبت حاصل ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو امت مسلمہ ادب و احترام سے چومتی رہے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا پتھر کسی اور جگہ لگا دیا جائے تو کیا وہ حجر اسود بن جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ معزز ناظرین، ایک طرف ہم سب مسلمان جدید ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کا رونا تو روتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم سب زبردستی اس ٹیکنالوجی میں اپنی کنٹروورسی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس طرح کی مزید انفراسٹرکچر کی بہت ضرورت ہے تاکہ پوری دنیا کے لوگ یہاں پر اسے دیکھنے چلے آئیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ بہت اچھا ہے تو پھر یہ کنٹروورسی ہی کیوں؟ اس کنٹروورسی کے پیچھے چھپی حقیقت یہ ہے کہ سعودی کنگ قطر کے بجائے متحدہ عرب امارات کے ٹورزم سے بہت متاثر ہیں، اور اسی لیے پچھلے چند سالوں میں شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں نائٹ کلب، مووی تھیٹرز، ڈانس پارٹی کے ذریعے عرب کے کلچر کو فروغ دینے کے بجائے فحاشی کو پروموٹ کیا، اور ایسے لگتا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی انفرادی سوچ پورے ملک میں قائم کرنے کی ٹھان رکھی ہے، جس میں کئی ایسے اقدام بھی شامل ہیں جو بطور بنیادی اسلامی تعلیمات کے خلاف نظر آتے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ارادہ ہے کہ ان کے ویژن 2030 کے تحت
اگلے چند برسوں میں سعودی عرب کو معاشی اور تجارتی مرکز بنا دیا جائے۔ محمد بن سلمان نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ انتہائی قدامت پسند سلطنت میں اصلاحات نافذ کرنے والے حکمران ہیں۔ انہوں نے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی دی، جو ان کے اقتدار میں آنے سے قبل نہیں تھی۔ 2017 میں محمد بن سلمان نے 500 ارب ڈالر کی لاگت سے ایک نیا شہر اور کاروباری زون تعمیر کرنے کا اعلان کیا، جو ملک کے شمال مشرقی علاقے میں 26,500 مربع کلومیٹر پر محیط ہوگا۔ دسمبر 2022 سعودی عرب میں معروف مغربی گلوکار جسٹن بیبر اور بالی ووڈ اداکار سلمان خان کی پرفارمنس ہوئی، جبکہ اس کے علاوہ فارمولا 1 ریسنگ کا پہلی بار انعقاد بھی ہوا۔ معزز ناظرین، جہاں تک بات ہے اس عمارت کی، تو اس کا مقصد بہت ڈیفرنٹ اور واضح ہے، اور یہ کعبہ جیسی ہو بھی نہیں سکتی، پھر چاہے کعبہ جیسی یا کعبہ کی ہو بہو ایسی لاکھوں عمارتیں ہی کیوں نہ بنا دی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس کو آپ اپنے دوست عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر بھی کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔